کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے. یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے. نوح کی کتاب 3 باب اور اس کی 22 آیت مقدسہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. بڑی خوبصورت. اگر نکال لی ہے تو آپ خود سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. کوئی بیماری کے اندر مر جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتا ہے, کسی کا ویسے قدرتی طور پر وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے. آج کے دن پہلی تاریخ کو ہی آج آپ دیکھیں تو میرے سننے میں آیا ہے کہ 2 اموات جو ہیں وہ آج کے دن ہی کیا ہو گئی ہیں. سو خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. آج سے کچھ سال پہلے, گزشتہ تقریباً 8 یا 9 سال پہلے کی ایک بات ہے. امریکہ کے اندر ایک واقعہ ہوا. واقعہ کیسے اچانک سے ہوا کہ وہ ملک بڑے ترقی یافتہ اور بڑے جدید ہیں اور وہاں پر دہشت گردی یا کوئی حادثات جو ہیں وہ اتنی جلدی رونما نہیں ہوتے. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی اتھینٹک وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے جو ہے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے. امریکہ کے اندر کیا ہوا کہ 8-9 سال پہلے ایک سکول تھا اور سکول لگا ہوا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں. ایک 20 سال کا نوجوان, شاید کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, مینٹلی طور پر وہ ڈسٹرب تھا یا کوئی بھی اس کو وجہ تھی, اچانک سے اپنی گن کے ساتھ سکول میں داخل ہوا اور آتے ہی اس نے فائرنگ شروع کر دی. اور فائرنگ کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 بچے اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈ یا ٹیچر جو ہیں تقریباً 26 لوگوں کی اموات ایٹ اے ٹائم ہو گئی. نہ کوئی روڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا, نہ کوئی بیماری نے مارا, نہ کوئی بم پھٹا, بلکہ ایک وہاں کا نوجوان ہی گیا اور اچانک سے ہی اس نے 26 لوگوں کا کیا کر دیا, قتل کر دیا. اس لیے میں نے کہا کہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. یہ اس کی لازوال رحمت ہے کہ آج تک ہم جو ہے کیا ہیں, قائم اور زندہ ہے. خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے میرے عزیزوں. سو ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج نیو ایئر کے لیے خداوند کے کلام میں سے کچھ باتیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی ورس نمبر 17 اور 18 کوئی بھی تلاوت کر سکتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 اور 18 آیت کوئی بھی پڑھے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی, اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. آمین. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. میرے عزیزوں, نیا سال انسان کے لیے ایک نئے پن کو لے کے آتا ہے, نئی تازگی کو لے کے آتا ہے, ایک نئے جوش کو لے کے آتا ہے, ایک نئے ولولے کو لے کے آتا ہے. اور نیا جوش, نئی تازگی اور نیا جو روح ہے وہ
پرانی شخصیت کے اندر نہیں بلکہ اسی شخصیت کے اندر یا اسی مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے جو مسیح میں نیا ہے۔